پریشانی میں مبتلا ہے. وہ پریشانی میں کیا ہے؟ جو خود پریشان ہو وہ دوسرے کا مشکل کشا نہیں بن سکتا. اب سورہ طٰہٰ میں فرمائیں گے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. صرف بی بی مریم کی تخصیص نہیں ہے، اس جہان میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اس جہان میں عرض کر رہا ہوں، بی بی مریم کا قصہ سن لیا. وہ خود پریشانی میں کیا ہے؟ بولو بھائی، وہ پریشانی میں کیا ہے؟ مبتلا ہے. کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا. جو پریشانی میں مبتلا ہو وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا. اب سورج بن کر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا. تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی لیکن صبر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر بن کر مسئلہ بیان کرنا ہے. لتشقا، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. آپ کس میں پڑ جاؤ؟ فرمایا حضرت ہمارا اصل مقصد نزول قرآن سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، لیکن کیونکہ مسئلہ اہم ہے تو سمجھو بات کو. فرمایا ہمارا مقصد نزول قرآن سے یہ نہیں ہے کہ آپ کس میں پڑ جاؤ؟ مشقت میں. لیکن مسئلہ کیونکہ کیا ہے؟ اہم ہے، بڑا مسئلہ ہے، تو مشقتیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی. صبر کرنا. ما انزلنا علیک القرآن، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن کو، لتشقا، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ، مقصد از انزال قرآن، مقصد از، مگر یہ میری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے یخشا، جو ڈرتے ہیں. جو یخشا جو ہے نا، یخشا یہ صیغہ مفرد کا ہے لیکن معنی جمع والا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے من کھڑا ہے نا، من موصولہ ہے. الا تذکرۃ، مگر یہ میری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. یخشا پر لکھا ہے مستفیدین، یعنی فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو منیب ہیں، نرم دل ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض، لکھا ہے آیات توحید نمبر اول. آیات حضرت آپ نے پڑھ لیا ہے کہ الوہیت کے لوازم کتنے ہیں؟ 2، قدرت علی کل شے اور علم بکل شے. اب اللہ پاک پہلے قدرت کا ذکر کریں گے پھر علم کا ذکر کریں گے. تنزیلا ممن خلق الارض، اتارا ہوا ہے. تنزیلا کا معنی اتارا ہوا ہے اس ذات پاک کی طرف سے. خلق الارض، جس نے پیدا فرمایا ہے زمین کو. خلق پر لکھا ہے دعویٰ اول، کیا لکھا ہے؟ آگے ایک لفظ لکھ دو، تصرف. دعویٰ اول تصرف. خلق الارض، جس نے پیدا فرمایا ہے زمین کو. والسماوات العلی، اور آسمانوں کو جو بلند ہیں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اوپر عرش کے مستوی ہے. عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے. بس استوا کا معنی ہمیں آتا ہے، استوا کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. عرش پر مستوی ہونے کا معنی عرش پر. باقی آگے ہمیں کوئی اجازت کھوج پرید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بس نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ. رحمان اوپر عرش کے مستوی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو کی تقدیم حصر کے لیے ہے، صرف اسی کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، نمبر اول. وما فی الارض، نمبر 2، اور تمام وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہیں. وما بینہما، یہ تیسرا دعویٰ ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما تحت الثری، نمبر 4، اور جو کچھ نیچے ہے گیلی مٹی کے. ثری کا معنی گیلی مٹی، زمین کے نیچے کیا ہے؟ گیلی مٹی. اس کے بھی جو کچھ نیچے ہے وہ بھی کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، ان تجہر کے نیچے لکھا ہے دعویٰ دوم
آگے ایک لفظ لکھ لو علم، علم کا لفظ لکھ لو۔ پہلا دعویٰ تھا تصرف کہ قدیر علی کل شے میں ہوں، اب علم کا بیان ہے کہ علیم بکل شے بھی میں ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر زور سے کرے تو کوئی بات، نیچے جزا لکھی ہے، تو اس کے سننے میں کیا شک ہے، تو اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ فَإِنَّهُ علت ہے، کیونکہ بے شک وہ جانتا ہے السر، چھپی باتوں کو، وَأَخْفَى، بلکہ اس سے زیادہ مخفی، اخفا اس سے بھی، اور دل کا ارادہ سمجھا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ نتیجہ ہے اللہ ہی کی ذات پاک، نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف وہی، لہ الاسماء الحسنی، صرف اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، اچھے اچھے نام، صفاتی نام، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، داتا، دستگیر، یہ صفاتی نام مراد ہیں، اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت تشجیع نمبر 2، کیا لکھا ہے بھائی؟ اور نیچے لکھا ہے استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے یہ استفہام پیش کیا جا رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور آیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی سننے کے قابل ہے، یعنی سننے کے قابل ہے۔ اذ رأى نارا، جب کہ دیکھا حضرت نے آگ کو، فقال لأہلہ، بس کہنے لگے اپنے اہل کو، وہ حضرت کی بیوی تھی، خادم تھا، بکریاں تھیں، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ مدین سے کہاں آ رہے تھے، کہاں آ رہے تھے بھائی؟ مصر آ رہے تھے۔ 10 سال حضرت نے وہاں بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام کی بکریاں کتنے سال چرائیں؟ 10 سال، اب وہاں سے مصر آ رہے ہیں۔ فقال لأہلہ، پس فرمایا حضرت نے اپنی بیوی اور اپنے اہل کو، امکثوا، ٹھہرو تم، یعنی میرے پیچھے نہ آنا، یعنی میرے پیچھے نہ آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، کیا تھی؟ حاملہ تھی، اور بیوی صاحبہ کو تکلیف شروع ہو گئی، ادھر سے سردی تھی، کیا تھی؟ سردی تھی، ادھر سے حضرت راستہ بھول گئے، مزید پریشانی یہ بن گئی کہ بیوی کو کیا شروع ہو گئی؟ تکلیف شروع ہو گئی۔ تو اسی دوران، اسی کشمکش کے اندر اوپر طور پہاڑ پر حضرت کو کیا نظر آئی؟ آگ نظر آئی۔ تو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، آگ جل رہی ہے تو ظاہر ہے کوئی بندے ہوں گے وہاں، ایک تو میں بندوں سے راستہ پوچھ کر آتا ہوں، اور دوسرا وہاں سے لکڑی لے آتا ہوں آگ والی، تاکہ تم اس سے کیا حاصل کرو؟ گرمی حاصل کرو۔ امکثوا، ٹھہرو تم، انی آنست نارا، بے شک میں دیکھا ہے میں نے آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، علاج سردی کیا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ لے آؤں میں تمہارے پاس بقبس، شعلہ، سمجھا وہ لکڑی پر لگا ہوا، او اجد علی النار ہدی، علاج گمشدگی راہ، علاج گمشدگی راہ، یا پاؤں میں اوپر آگ کے ہدن، کوئی رہنما، کیا پاؤں؟ کوئی راستہ بتانے والا کوئی بندہ وہاں ہوگا۔ حضرت اصل میں تھا ہادین، او اجد علی النار ہادین، مبالغہ کر کے ہدن بولا گیا، یا پاؤں میں اوپر آگ کے کوئی راہ بتانے والا۔ فلما اتاہا، پس جب کہ آئے حضرت اس وادی میں، نودی یا موسیٰ، ندا دیے گئے من جانب اللہ، ندا دیے گئے من جانب اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، بے شک میں متکلم بلا کیف، میں متکلم، حضرت خوب سمجھ لو، اللہ پاک جب کلام فرماتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرف سے آواز آتا تھا۔ جب اللہ پاک بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ پاک سمت سے پاک ہے، اللہ سمت سے کیا ہے؟ اب میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں تو تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ آواز اس طرف سے آ رہا ہے،
آواز اللہ پاک طرف اور سمت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب اللہ بولتے تھے تو وہ بلا کیف بولتے تھے، یعنی ہر طرف سے کیا ہوتا تھا؟ آواز ہوتا تھا۔ انی انا ربک، بے شک میں متکلم بلا کیف رب ہوں تیرا۔ فخلع نعلیک، پس اتار تو جوتے آپ نے۔ انک علت ہے، بے شک تو وادی یعنی طوا کے اندر ہے، تو پاک وادی کے اندر ہے، اس لیے میں جوتے اتار۔ حضرت میرے کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ گدھے کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے۔ کس کے بنے ہوئے تھے؟ گدھے کے چمڑے کے۔ لیکن یہ ایسے بات ہے، غلط بات ہے۔ علت خود قرآن میں موجود ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بس پاک وادی ہے اس لیے آپ یہاں جوتے اتار دو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور پسند کیا ہے میں نے تجھے، لکھا ہے اول رسالت کے لیے، اول رسالت کے لیے۔ فاستمع، پس غور سے سن وہ مسئلہ جو وحی کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ، آیات توحید نمبر 2، کیا لکھا ہے بھائی؟ سمجھا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، لا الہ، نہیں کوئی سچا معبود، الا انا، مگر صرف میری ذات پاک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی یہی دی گئی کہ اے میرا پاک پیغمبر، سچا معبود میں ہوں، سچا معبود۔ اب حاشیے پر عبارت لکھی ہے بڑی عجیب، پڑھو۔ ھذا اول واجب علی المکلفین، ھذا اول واجب علی المکلفین ان یعلموا انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ابن کثیر مرحوم کی عبارت، مکلفین پر سمجھا سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھیں۔ وہ کس کو سمجھیں؟ توحید کو۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف میری ذات پاک۔ فاعبدنی، پس ساری باتیں صرف میری کر۔ فاعبدنی پر عبارت ہے وحدنی، کیا ہے؟ وحدنی وقم بعبادتی من غیر شریک۔ از ابن کثیر، مجھے اکیلا سمجھ اور خاص میری عبادتیں کر، میرا کوئی شریک نہ بنا۔ فاعبدنی، پس عبادتیں کر ساری میری۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، امر مصلح ہے، اور قائم کر نماز کو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ، یہ تخویف اخروی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اننی پر یہ معطوف ہے، ان الساعۃ جو ہے یہ اننی پر معطوف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں سچا معبود ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں، اور دوسری بات یہ ہے ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو۔ میں کس سے چھپا لوں؟ اپنے آپ سے۔ کس سے چھپا لوں؟ اب نیچے عبارت پڑھو، من نفسی، اخفیہا من نفسی، فکیف یعلمها مخلوق وکیف اظہرها لکم۔ وہ خازن کی عبارت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے بھی قیامت کو کیا کروں؟ چھپا دوں، پر مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ چھپا دوں میں اس کو اپنے آپ سے۔ لتجزا کل نفس، حضرت لکھا ہے حکمت بعثت، حکمت قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس، بما تسعی، ساتھ ان اعمال کے جو وہ کوشش کرتا رہا۔ فلا یصدنک عنہا، پس نہ روکے تجھے، عنہا، اس کی تیاری سے، من، وہ بندہ، لا یؤمن بہا، جو نہیں ایمان رکھتا اس قیامت پر۔ واتبع ہواہ، ثمرہ ہے اور تابع داری کی ہے اس نے اپنی خواہشات کی۔ اسی وجہ سے کیا لکھا ہے بھائی؟ کیونکہ قیامت کا خوف ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ خواہش پرست ہے۔ واتبع ہواہ، اور تابع داری کی ہے اس نے اپنی خواہشات کی۔
فتردا پس تباہ ہو جائے تو بھی باوجہ اس بے فکری کے وما تلک بیمینک بیان معجزات اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر اے موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصایا بیان حقیقت کیا ہے بھائی آپ نے فرمایا یہ ہے لاٹھی میری اتوکا علیہا بیان منافع کیا ہے بیان منافع کبھی تو سہارا کرتا ہوں میں اوپر اس کے وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور کبھی جھاڑتا ہوں میں اس کے ذریعے درختوں کے پتوں کو عَلَى غَنَمِي اپنی بکریوں پر وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی ضروریات ہیں دوسری اور بھی ضروریات ہیں نیچے لکھا ہے موذی جانور کو دفع کرنا اسباب لادنا تو دیکھو حضرت اللہ پاک جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے رہے تھے تو پہلے حضرت نے اللہ نے پوچھ لیا ما تلک بیمینک اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ کیوں سوال کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد لاٹھی سانپ بننے والی تھی تھوڑی دیر کے بعد لاٹھی کیا بننے والی تھی سانپ بننے والی تھی اللہ نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے رات کا وقت ہے اور اندھیرا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں اچھی طرح کہ واقعی لاٹھی ہے کیونکہ جب تھوڑی دیر کے بعد سانپ بن جائے گا تو حضرت کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں اور لاٹھی کی جگہ اندھیرے میں نے کہیں سانپ تو نہیں اٹھا لیا تھا سمجھ آئیے بات اللہ پاک اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں ما تلک بیمینک حضرت دیکھ لو اچھی طرح کہ لاٹھی ہے یا سانپ ہے تاکہ تھوڑی دیر کے بعد جب لاٹھی کیا بنے سانپ بنے تو حضرت کو یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے اندھیرا تھا میں نے لاٹھی کی بجائے کیا اٹھا لیا سانپ اٹھا لیا دوسری بات کہ اللہ نے فرمایا ما تلک یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں یہ عصا یا یہ لاٹھی ہے یہ کیا ہے آپ آگے کیوں شروع ہو گئے ہے عصایا اتوکا وأحش بها علی ولی فیہا وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محب تھے کیا تھے اور اللہ محبوب تھا موسیٰ علیہ السلام کیا تھے اور اللہ کیا تھا اور ہر محب کی کوشش ہوتی ہے کہ محبوب سے زیادہ کلام کی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ لذت محسوس ہو رہی تھی اس لیے حضرت خاموش نہیں ہوئے اور آگے مزید بات کر دی تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ہونا چاہیے تھا معارب اخر ہونا چاہیے تھا لیکن سجا بندی کے لیے فرمایا گیا اخرا کیا فرمایا گیا اخرا جب اخرا لائیں گے تو پھر اس پر سوال ہوگا کہ اخرا مؤنث ہے اور معارب مذکر ہے اخرا کیا ہے مؤنث ہے اور معارب کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کو جماعت کی تعویل میں کریں گے کس کی تعویل میں کریں گے جماعت کی تعویل میں اب آؤ ولی فیہا معارب اخرى اور میرے لیے بیچ اس لاٹھی کے اور بھی ضروریات ہیں دوسری حضرت میرے طرف دیکھو لاٹھی کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ انسان حفاظت کرتا ہے اپنے موذی جانور آ جاتے ہیں کتا بلا آ جاتا ہے بندہ اس کو ہٹاتا ہے اور تمہارے پاس لکھا ہوا اسباب لادنا کیا مثلا پرانے زمانے میں مسافر بیچارے سفر کرتے تو وہ گٹھڑی جو ہوتی نا وہ لکڑی کے اندر پھنسا کر پھر لکڑی یوں رکھ لیتے وہ پیچھے گٹھڑی لٹک رہی ہوتی لکڑی کندھے پر رکھ رہے تھے اور پھر کیا کرتے سفر کرتے یہ ہے اسباب لادنا کیا ہے اسباب لادنا ولی فیہا معارب اخرى اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی ضروریات ہیں دوسری قال القیہا معجزہ اول کیا ہے اللہ نے فرمایا ڈال اس کو زمین پر اے موسیٰ علیہ السلام
فَأَلْقَاهَا، ڈالا حضرت نے اس لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگ گئی، سانپ بن کر دوڑنے لگ گئی۔ قَالَ خُذْهَا، اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو، وَلَا تَخَفْ، اور خطرہ نہ کرو، سَنُعِيدُهَا، ان قریب واپس کریں گے ہم اس کو پکڑتے ہی، ان قریب واپس کریں گے پکڑتے ہی، سیرتها الاولی، اس کی حالت پہلی پر، اس کی حالت، سیرت کا معنی حالت ہے، اس کی پہلی حالت پر۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، معجزہ دوم، دوسرا معجزہ یہ دیا گیا کہ دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر حضرت جو نکالتے تو اس طرح چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا ہے۔ کیا چمکتا ہے؟ ایک تو ہے کہ بندے کو بیماری ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، اور ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں، ہاتھ سے شعاع نکلتا تھا۔ کیا نکلتا تھا؟ لائٹ نکلتی تھی، شعاع نکلتا تھا، جس طرح سورج کی طرف کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، حضرت کے ہاتھ کی طرف بھی کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور داخل کر تو ہاتھ اپنا طرف اپنے بغل کے، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے، آیۃ اخری، یہ نشانی ہے دوسری، لنوریک من آیاتنا، حکمت از معجزات، حکمت از، تاکہ دکھائیں ہم تجھے آیتیں اپنی الکبریٰ، بڑی بڑی۔ کون سی بڑی آیتیں؟ یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیان، یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیان۔ اذهب الى فرعون، جا تو یہ نشانات لے کر، جا تو یہ نشانات لے کر طرف فرعون کے، انہو طغی، بے شک وہ حد آدمیت سے نکل چکا ہے، بے شک وہ حد آدمیت سے نکل چکا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، معروض اول کیا ہے؟ حضرت میری طرف دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا میں جانے کے لیے حاضر ہوں، میں جانے کے لیے کیا ہوں، چند معروض ہیں، سمجھا، یہ میرے مہربانی کرو، یہ چند مسائل ہیں، یہ میرے حل کرو۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا سینہ تنگ ہے، میرا سینہ کیا ہے؟ حضرت قدرتی بات ہے، جو بندہ ہوتا ہے نا جوشیلا، کیا ہوتا ہے؟ جوشیلا آدمی ہوتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور جو بندہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوتا ہے، نرم طبیعت کا آدمی ہوتا ہے، اس کا سینہ قدرتی طور پر فراخ ہوتا ہے۔ جوشیلا آدمی ہے، جوش میں تقریر کر رہا ہے، اب سامعین میں سے خدا نخواستہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے تو بس وہ آگے پیچھے والی روشنی ساری ختم، وہ طبیعت میں جوش ہوتا ہے تو سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے بندے۔ اور جو نرم طبیعت آدمی ہوتا ہے وہ جتنے بندوں کے سامنے بیٹھا رہے اس کو کوئی پرواہ، جتنے بندے سوال کرتے رہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہ منیب طبیعت آدمی کا سینہ فراخ ہوتا ہے، قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے، سینہ فراخ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا اللہ میرے سینے کے اندر تنگی ہے، اس لیے میرا سینہ کھول دو، میرا سینہ کیا کرو، کھول دو، کیونکہ وہ ہے نامراد ظالم جابر ہے، میں دلائل دوں گا وہ مسخری کرے گا، مجھے غصہ آ جائے گا، مجھے کیا آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، میرا سینہ کھول دو۔ دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، زبان میں کیا ہے، لکنت ہے، اڑ اڑ کر بولتا ہوں، مہربانی کرو یہ لکنت ختم کرو۔ وجہ اس کی کیا تھی، لکنت کیوں پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تھے، ایک دن اس نے حضرت کو اٹھایا ہوا تھا جس طرح بچے کو اٹھاتے ہیں، اور حضرت کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دونوں ہاتھوں پر فرعون نے حضرت کو اٹھایا ہوا تھا، تو وہ جس طرح بچے ہوتے ہیں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، موسیٰ علیہ السلام کی کیا پکڑ لی، تو بچے تھے۔ فرعون نے کہا ہاں یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری مملکت تباہ ہوگی، اس کو ختم کرو، اس کو ذبح کرو۔ ساتھ بی بی آسیہ کھڑی تھی، اس نے کہا نامرادہ ایسے تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ کیا ہے، بچہ ہے،
اس کے سامنے موتی رکھو یا انگارے رکھو، دونوں برابر ہیں۔ اس نے کہا چلو ایسے کرو، آرڈر دے دیا بادشاہ تھا کہ ایک تھال لے آؤ موتیوں کا اور ایک تھال لے آؤ انگاروں کا۔ گرم انگارے لائے گئے، موتی لائے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موتی اٹھا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے حضرت کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا۔ حضرت نے انگارہ اٹھایا، وہ گرم تھا تو جلدی جلدی زبان پر رکھ دیا، اس سے پھر وہ جل گئی تھی زبان اور لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ فرمایا میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، یہ کیا کرو، ختم کرو۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ مہربانی کرو، میرا بھائی ہارون علیہ السلام مصر کے اندر بیٹھا ہے، اس کو بھی نبی بنا دو، اس کو بھی کیا بنا دو، نبی بنا دو، ہم مل کر کیا کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ قال رب اشرح لی صدری، آپ نے فرمایا اے میرا پالنے والا کھول دے تو میرے لیے سینہ میرا۔ لکھا ہے نیچے بوقت تبلیغ یا تکذیب انقباض نہ ہو، بوقت تبلیغ یا تکذیب انقباض، یعنی جس وقت میں فرعون کو مسئلہ بیان کروں یا جس وقت وہ میری تکذیب کرے تو اس وقت میرا سینہ تنگ نہ ہو۔ ویسر لی امری، دوسرا معروض ہے اور آسان کر تو میرے لیے معاملہ میرا تبلیغ والا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، تیسرا معروض ہے اور کھول دے تو گرہ کو میری زبان سے۔ یفقہوا قولی، سمجھ لیں وہ بات میری۔ واجعل لی وزیرا، چوتھا معروض ہے اور کر تو میرے لیے ساتھی میرے اہل سے، یعنی ہارون علیہ السلام جو بھائی ہے میرا۔ اشدد بہ ازری، مضبوط کر تو اس کے ذریعے میری طاقت کو۔ واشرکہ فی امری، اور شریک کر تو اس کو میرے معاملے تبلیغ والے کے اندر۔ نیچے لکھا ہے یعنی نبوت دے کر، اشرکہ کے نیچے کیا لکھا ہے، یعنی ورنہ مطلق معاونت تو پہلے بھی تھی، مطلق معاونت تو، میری طرف دیکھو سمجھ لو بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام میری معاونت تو کریں گے، میرے بھائی میری معاونت، میری مدد کریں گے، میرے ساتھ جائیں گے وہ بھی فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن آپ ان کو جب نبی بنا دیں گے تو ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ جب آپ ان کو کیا بنا دیں گے، نبی بنا دیں گے تو ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، جتنی میری ذمہ داری ہوگی اتنی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھائی کا کسی بھائی پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے حضرت ہارون کو نبی بنا دیا۔ ہاں، اتنی بڑی نعمت، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور بھائی کو کیا مل گئی، نبوت مل گئی۔ کئی نسبحک کثیرا، حکمت مطالبہ کیا ہے، حکمت مطالبہ، تاکہ پاکیاں بیان کریں ہم تیری کثیراً بہت ساری، شرک و نقائص سے، شرک و نقائص سے، کثیراً بہت ساری، بوقت تبلیغ، کیونکہ ہم دو بندے ہوں گے، ہم کیا ہوں گے، اور فرعون کو جب تبلیغ کریں گے تو اس کا تو بہت بڑا دربار تھا، کوئی اعتراض کرے گا، کوئی اعتراض کرے گا تو میں دلائل دینا شروع کر دوں گا، میں تھک جاؤں گا تو میرا بھائی شروع ہو جائے گا، وہ تھک جائے گا پھر میں شروع ہو جاؤں گا، اس طرح زوردار انداز میں ہم فرعون کو کیا کریں گے، مسئلہ بیان کریں گے۔ کئی نسبحک، تاکہ تسبیحیں بیان کریں، پاکیاں بیان کریں ہم تیری بہت ساری بوقت تبلیغ، ونذکرک کثیرا، کمال اوصاف ہے اور یاد کریں ہم تجھے بہت سارا، انک کنت بنا بصیرا، وجہ مطالبات کیا ہے بھائی، بے شک تو ہے ہمیں دیکھنے والا، کہ ہر ایک دوسرے کی معاونت کا محتاج ہے، کہ ہر ایک دوسرے کی معاونت کا محتاج ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال پر عنوان لگاؤ اجابت الہیہ، لکھ لو اجابت الہیہ، اجابت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی نا، رب اشرح لی صدری الی آخرہ، اللہ پاک نے احسانات کی فہرست شروع کر دی۔ احسانات کی کیا شروع کر دی؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آج تو وقت گزر چکا ہے، لمبا زمانہ گزر چکا ہے، تو نبی بن چکا ہے، آج تو سوال کر رہا ہے، تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا تھا، اس وقت سے میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں، اس وقت سے میں تیرے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ احسان کر رہا ہوں۔ قال قد اوتیت سؤلک، اللہ نے فرمایا تحقیق دیا گیا ہے تو سوال اپنا اے موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق احسان کیا تھا ہم نے تیرے اوپر بلا درخواست بھی، اب تو درخواست دے رہا ہے، بلا درخواست بھی ہم نے کیا کیے تھے؟ احسان کیے تھے۔ مرتن اخرى، ایک بار اور، اذ اوحینا الی امک، تشریح نعمت نمبر اول کیا ہے بھائی؟ اذ اوحینا، جبکہ الہام کیا تھا ہم نے طرف تیری اماں کے، ما یوحا، جو کچھ کے الہام کے لائق ہے، ان اقذفیہ فی التابوت، یہ بیان ہے یہ کہ ڈال تو اس کو بھی صندوق کے، خیال کرنا یہ فی ہے جار مجرور نہیں ہے، اقذفی بر وزن اضربی، اقذفی بر وزن واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا سوا ہے، ان اقذفی ہے یہ کہ ڈال تو اس کو بھی صندوق کے، فاقذفیہ فی الیم، بس ڈال تو اس کو مع صندوق کے بیچ دریا کے، فلیلقہ الیم بالساحل، فلیلق امر بمعنی خبر ہے، پس پکڑے گا اس کو، پس ڈالے گا اس کو دریا، بالساحل کنارے پر، یأخذہ عدو لی و عدو لہ، یأخذہ پر لکھا ہے آخر کار، کیا لکھا ہے؟ آخر کار پکڑے گا اس کو دشمن میرا، وعدو لہ، اور دشمن اس کا، عدو لی نیچے لکھا ہے باوجہ کافر ہونے کے، فرعون اللہ کا دشمن ہے باوجہ، اور عدو لہ پر لکھا ہے فی الحال باوجہ قتل یا فی المعال خاص کر۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، اور یہ وہ وقت تھا جب فرعون اسرائیلیوں کے بچے ذبح کرا رہا تھا، جب فرعون اسرائیلیوں کے بچے کیا کرا رہا تھا، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یا تو فی الحال دشمن ہے کیونکہ بچے ذبح کرا رہا ہے، یا فی المعال خاص طور پر جب حضرت نبی بن کر آئیں گے اور مسئلہ توحید بیان کریں گے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور ڈال دی تھی میں نے تیرے چہرے پر محبت، منی اپنی طرف سے، جو دیکھے پیار کرے، جو دیکھے، آگے آئے گا انشاءاللہ اسی صورت میں کہ سال کے اندر ایک دن فرعون جشن مناتا تھا، دریا کے کنارے پر آ جاتا، ساری اس کی فوج آ جاتی، سارا دن وہاں نہاتے، سمجھا، شرابیں پیتے، شعر اشعاری کرتے، اور سمجھا شام کو پھر واپس چلے جاتے۔ وہ سارے اس دن دریا پر آئے ہوئے تھے، نہا رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، تو تشویش بڑھ گئی، بھی پکڑو صندوق، پکڑو صندوق، پکڑی گئی تو اندر دیکھا کہ کیا ہے؟ بچہ ہے۔ حضرت بی بی آسیہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرعون نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی لیکن اس سے اولاد نہیں تھی، تو فرعون نے کہا کہ یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس نے ڈر سے ایسا کیا ذبح کرو۔ بی بی آسیہ نے کہا نہ، مجھے دے دو، میری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا کہ تو ساتھ ساتھ چلتی جا، جب صندوق پھینک رہے تھے نا دریا میں، تو فرمایا کہ تو تھوڑا دور رہنا لیکن ساتھ ساتھ چلتی جا اور دیکھ کے انجام کیا ہوتا ہے، صندوق کہاں جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو پکڑا صندوق تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اسی دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی۔ آنا جانا تھا نا، فرعون کے گھر میں اسرائیلی آتے جاتے تھے۔ اب مسئلہ آیا پرورش کا، کس کا مسئلہ آیا؟ پرورش کا مسئلہ آیا۔ سورہ قصص کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے اللہ نے 2 وعدے کیے تھے، پہلا وعدہ انا رادوہ الیک، اور دوسرا وعدہ وجاعلوہ من المرسلین، کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو خیر و عافیت سے تیرے پاس واپس لے آؤں گا، اور دوسرا اپنے وقت پر اس کو نبی بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ اب فرعون نے کہا بھی اس کی پرورش کا مسئلہ ہے،
اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص میں ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو حضرت پر حرام کر دیا۔ جو بھی عورت دودھ پلانے کی کوشش کرتی حضرت رونے لگ جاتے، منہ پھیر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا او فلانے گھر میں جو عورت رہتی ہے نا، اپنی والدہ کے نام کہا، او فلانے گھر والی جو عورت ہے وہ بڑی صاف ستھری عورت ہے، میں اس کو بلا کر لے آتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ اس بہانے سے بیوی صاحبہ کو بلایا گیا، بیوی صاحبہ نے جو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے حضرت کی والدہ کو کہا کہ تو یہاں میرے محل کے اندر ٹھہر، یہاں رہے، میرے بچے کی پرورش کر، میں تجھے تنخواہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ تنخواہ دوں گا۔ بیوی نے کہا نہ، میرا تو اپنا گھر ہے، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، البتہ یہ ہے کہ میں بچے کو لے جاتی ہوں، تو مجھے خرچہ دیا کر، ہفتے کے بعد لے آؤں گی، تجھے ملوا جایا کروں گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، خرچہ میں دوں گا، پرورش تو کا، خرچہ میں دوں گا، پرورش۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ سامری جو تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری کا نام بھی کیا تھا؟ موسیٰ تھا۔ اسی زمانے میں ایک ہی وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت کو دریا میں ڈالا، اور سامری کی والدہ جو ہے سامری کو لے گئی تھی، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چھپا آئی تھی۔ اندازہ کرو، بس اللہ کے راز ہیں، بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور سامری کو غذا کھلاتے تھے، اور سامری جو ہے یہ بعد میں جبرائیل کو پہچانتا تھا۔ جب سامری بڑا ہو گیا تھا نا تو جبرائیل کو یہ پہچان لیتا تھا۔ آگے آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں قبضت قبضۃ من اثر الرسول، سمجھا؟ شعر ایک بندے نے کہا ہے موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، کہ جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی وہ رسول بن گیا، اور جس موسیٰ کو جبرائیل نے پالا وہ کافر بن گیا۔ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اور ڈال دیا تھا میں نے تیرے چہرے پر پیار کو، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تربیت کیا جائے تو میری نگرانی میں، تربیت کیا جائے تو میری نگرانی میں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، نعمت نمبر 2، جب کہ چلتی تھی بہن تیری، تیری تلاش میں فرعون کے گھر، تیری تلاش میں فرعون کے گھر، فَتَقُولُ، پس کہتی تھی اجنبی بن کر، پس کہتی تھی اجنبی بن کر۔ نیچے لکھا ہے جب آپ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے، جب آپ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے، هل ادلکم علی من یکفلہ، آیا دلالت کروں میں تمہیں ان لوگوں پر جو کفالت کر سکتے ہیں اس کی۔ فرجعناک الی امک، پس اس تدبیر سے واپس کیا ہم نے تجھے طرف تیری اماں کے، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوئیں آنکھیں اس کی، ولا تحزن، اور نہ مغموم ہوئے، وقتلت نفسا، نعمت نمبر سون پیچھے پڑھائے ہو، سورہ قصص میں آئے گا کہ حضرت نے ان کا بندہ مارا تھا، دوپہر کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو محل سے حضرت باہر نکلے چہل قدمی کرنے کے لیے۔ آگے حضرت نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔ باورچی کہتا تھا اسرائیلی کو کہ مطبخ کے اندر لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، تو جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آ۔ وہ کہتا تھا تو باورچی ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، تو خود جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے ہو گئے، ان کے قریب ہو گئے، بات سنی ان کی، تو حضرت نے اس کو سمجھایا باورچی کو کہ بابا یہ ذمہ داری تیری ہے، لیکن وہ ضد کر رہا تھا، تو حضرت نے ایک مکہ رسید کیا۔ کیا رسید کیا؟ حضرت کو تو اندازہ نہیں تھا کہ میرے مکے کے اندر کتنی طاقت ہے، کیونکہ آپ تو نبی بننے والے تھے۔ کیا بننے والے تھے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کو 4000 لوگوں کی طاقت تھی۔ کتنے لوگوں کی طاقت تھی؟ 4000 آدمی کی طاقت تھی۔ تو حضرت کو یہ اندازہ نہیں تھا، آپ نے ایک ہی مکہ مارا اور وہ تو جاں بحق ہو گیا، فوت ہو گیا وہیں۔ اب حضرت بھاگے، جلدی جلدی محل میں داخل ہو کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب باہر شور پڑ گیا کہ فرعون کا باورچی مر گیا ہے،
کس نے مارا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ خیر وہ رات گزری، صبح کو اسی وقت پھر حضرت نکلے تو دیکھا کہ کل جو اسرائیلی بورچی سے لڑ رہا تھا آج کسی اور بندے سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا میاں کل تو اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے، اس نے سارا رات کر کے سورہ قسم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کل اس کو مارا ہے آج بات نکل گئی۔ اب جو ہے وہ لمبی بات ہے، فرعون نے میٹنگ بلا لی کہ اب کیا کیا جائے، میرا بیٹا بنا ہوا ہے قاتل بھی یہی ہے، آخری مشورہ یہی ہوا کہ اس کو قتل کرو، حضرت کو کیا کرو۔ تو ایک آدمی تھا، کوئی کہتے ہیں مومن آل فرعون تھا، کوئی کہتے ہیں کوئی اور تھا، اس نے آ کر حضرت کو اطلاع دے دی کہ جلدی کر نکل یہاں سے، فخرج جلدی نکل، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، مشورہ ہو چکا ہے، قتل کا آرڈر آ گیا ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہاں نکلوں، اس نے کہا مجھے یہ کوئی پتہ نہیں، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، جلدی یہاں سے نکل، اپنی جان بچا۔ تو اس طرح حضرت وہاں سے پھر نکل پڑے تھے۔ 8 دن اور 8 راتیں حضرت چلتے رہے، 8 دن اور 8 راتیں۔ حضرت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، ہم نے حضرت کا رخ مدین کی طرف کر دیا۔ کہاں کر دیا؟ وہاں پھر کتنا عرصہ حضرت رہے؟ 10 سال وہاں رہے۔ اس طرح یہ اللہ پاک وہی شمار کر رہے ہیں اس بات کو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو، یعنی قبطی کو تو نے قتل کیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی تھی ہم نے آپ کو غم سے۔ لیکن خیال کرو نیچے لکھا ہے غم عقاب توبہ سے اور غم انتقام مدین سے۔ سمجھو بات کو۔ فرمایا کہ آپ نے توبہ کی تھی، سورہ قصص میں ہے کہ جب بندہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، مولا مجھے بخش دے۔ تو فرمایا کہ آپ نے توبہ کی تو غم عقاب توبہ سے میں نے کیا کر دیا، بخش دیا آپ کو۔ اور غم انتقام مدین سے کہ آپ کو جو خطرہ تھا کہ فرعونی مجھ سے بدلہ لیں گے، تو میں نے آپ کو محفوظ کیا اور مدین پہنچا دیا، محفوظ کیا اور کہاں پہنچا دیا؟ مدین پہنچا دیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات عطا فرمائی ہم نے آپ کو غم سے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے آپ کو طرح طرح پر آزمانا۔ اوپر ایک لفظ لکھو ضروری ہے، فتناک پر لکھو، جس میں آپ کھرے نکلے، جس میں آپ کھرے نکلے، کہ ہم نے آپ کو جتنی بار آزمایا آپ کھرے نکلے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے آپ کو طرح طرح پر آزمانا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ، یہ نمبر 4 ہے، پس رہا تو کئی سال بیچ اہل مدین کے۔ ثم جئتا، پھر یہاں پر آیا تو، علی قدر، اوپر ایک اندازے کے، اوپر وقت معین کے، اے موسیٰ علیہ السلام۔ یا موسیٰ کے نیچے لکھا ہے جو نبوت اور ہم کلامی کے لیے مقرر تھا۔ او بھائی خیال کرو، یہ کلام ہو رہی ہے کوہ طور پر، کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں، جو نبوت اور ہم کلامی کے لیے کیا تھا؟ مقرر تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، نمبر 5، اور چن لیا ہے میں نے تجھے لنفسی، اپنے آپ کے لیے۔ یہاں آنے کے بعد کیا ہے؟ یہاں آنے کے بعد اذهب انت واخوک، اب نیچے عنوان ہے، یعنی احسانوں کی فہرست سن لی، اب جاؤ کام کرو۔ احسانوں کی فہرست سن لی، اب جاؤ کام کرو۔ اذهب انت واخوک، جا تو اور بھائی تیرا، بے آیاتی، میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میری یاد کے اندر، نہ خلوت نہ تبلیغ میں، نہ خلوت۔ حضرت یاد کر لو، پیغمبر سے سستی ناممکن ہے، پیغمبر سے سستی کیا ہے؟ یہ مزید اہتمام کے لیے کہا گیا، لا تنیا فی ذکری، یہ مزید اہتمام ہے، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں طرف فرعون کے، بے شک وہ حد سے نکل چکا ہے۔
فقولا لہو قولا لینا، طریقہ تبلیغ، بس کہو تم اس کو بات نرم، کہو اس کو بات نرم، لعلہ یتذکر، ثمرہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ بچار کرے، ترغیباً، او یخشا یا ڈر جائے، عذاب الہی سے، ترہیباً، عذاب الہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے۔ قال ربنا، ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، کیا لکھا ہے بھائی؟ ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں۔ کہنے لگے اے ہمارا پالنے والا، بے شک ہم خطرہ کرتے ہیں، ان یفرط علینا، یہ کہ چڑھائی کرے ہمارے اوپر، قابل از تبلیغ، چڑھائی کرے ہمارے اوپر قابل از تبلیغ، او ان یطغا، یا یہ کہ جوش میں آ جائے، سمجھا، سرکشی کرے۔ عین تبلیغ میں عین، اور نیچے لکھا ہے کہ بک بک کرتا رہے، نہ سنے نہ سننے دے، بک بک کرتا رہے، نہ سنے نہ سننے دے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا خطرہ نہ کرو، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، اسمع و ارا، دیکھتا اور سنتا ہوں۔ حضرت میری طرف دیکھو، اب یہاں چند سوالات ہیں وہ سمجھو۔ پہلا سوال کہ یہ کلام ہو رہا ہے کوہ طور پر، کہاں ہو رہا ہے؟ وہ حضرت گئے تھے آگ لینے اور وہاں نبوت مل گئی اور یہ کلام ہو رہا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، لیکن تثنیہ کے صیغے ہیں سارے، لا تنیا، قولا، اذهبا، یہ سارے صیغے کس کے ہیں؟ تم دونوں سستی نہ کرنا، قولا تم دونوں کہو، اذهبا تم دونوں جاؤ۔ حالانکہ کھڑے کون تھے؟ بولو بھائی، کھڑے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تثنیہ کے صیغے کیوں بولے گئے؟ جواب تغلیب الحاضر علی الغائب ہے، اس کو کہتے ہیں تغلیب الحاضر علی میرے طرف دیکھو، سمجھو بات کو۔ تم میں سے میں کسی طالب علم کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پیسے ہیں، فلاں طالب علم کو اپنے ساتھ کر اور چوک سے جا کر یہ کام کرا، لیکن خیال کرنا تم دونوں جا کر وہاں وقت نہ لگا دینا۔ حالانکہ میرے سامنے تو ایک آدمی کھڑا ہے، لیکن حکم کس کو دے رہا ہوں؟ دونوں کو۔ یہ ہے تغلیب الحاضر علی، کہ حاضر کو غائب پر کیا دیا گیا؟ غلبہ دے کر تثنیہ کے صیغے بولے گئے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اچھا، اور سوال، جب اللہ پاک کو پتہ تھا کہ فرعون ایمان قبول نہیں کرے گا، فرعون ایمان قبول نہیں کرے گا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ جواب اتمام حجت و قطع معذرت، کتنے لفظ بولے ہیں میں نے؟ اتمام حجت و قطع معذرت کے لیے، کہ حجت بھی پوری ہو جائے اور کل کو فرعون یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے کسی نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا۔ کچھ سمجھے ہو نہیں؟ کیوں بھیجا گیا تھا؟ اتمام حجت اور قطع معذرت کے لیے۔ سنو سنو، اور سوال ہے، ٹھیک ہے بھائی، حضرت کو بھیجا گیا، اللہ کو پتہ تھا کہ فرعون ایمان قبول نہیں کرے گا، تو لعل کیوں بولا؟ لعلہ یتذکر، او لعل آتا ہے ترجی کے لیے، کس کے لیے آتا ہے؟ امید کے لیے، کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ، امید ہے کہ مان لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ، جب اللہ کو پتہ تھا کہ فرعون ایمان قبول نہیں کرے گا، تو لعل کیوں بولا؟ جواب لعل بولا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، لعل بولا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، سمجھو کیوں؟ اگر اللہ پاک پہلے فرما دیتے کہ جاؤ حضرت فرعون کو تبلیغ کرو لیکن نہیں مانے گا، فرعون کو تبلیغ کرو لیکن مانے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی آدھی ہمت تو یہاں ختم ہو جاتی، آدھی ہمت تو یہاں، اور دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی۔ کیا پیدا ہو جاتی؟ مایوسی پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے حضرت کے لحاظ سے بولا کہ حضرت آپ جاؤ،
آپ اپنا کام کرو، پوری محنت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مان لے گے۔ کچھ سمجھے ہو نہیں؟ اچھا، اور سوال، کبھی چلو ٹھیک ہے فرعون نے نہیں ماننا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب، 3 فائدے ہوئے۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 3۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بنی اسرائیلی موحد بن گئے۔ بنی اسرائیلی کیا بن گئے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آل فرعون موحد بن گئے۔ آل فرعون کیا بن گئے؟ کیونکہ فرعونی بھی کچھ ایمان لے آئے تھے نا۔ بنی اسرائیلی بھی موحد بن گئے، آل فرعون بھی کیا بن گئے؟ موحد بن گئے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ منکرین پر حجت پوری ہو گئی۔ منکرین پر حجت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اچھا، میرے طرف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں جاؤ، قال ربنا اننا نخاف، حضرت کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں۔ یہ اور سوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بولو بھائی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ، پیغمبر کہتا ہے ہم ڈرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ جواب، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈرتے ہیں، پیغمبر کہتا ہے یا اللہ ہم جانے کے لیے حاضر ہیں، یہ انتظام فرما دو، ہم جانے کے لیے حاضر ہیں لیکن یہ انتظام فرما دو۔ کچھ سمجھ یہ بات نہیں؟ اچھا، یہ جو ہے نا قال ربنا اننا نخاف، اس قالا پر اور اعتراض ہے کہ بھئی یہ کلام ہو رہا ہے کوہ طور پر، وہاں اکیلے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہارون علیہ السلام تو کہاں تھے؟ مصر کے اندر تھے، اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، دونوں نے کہا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے کہا اننا نخاف، حالانکہ کہنے والے صرف کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال سمجھ آیا ہے؟ اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب کہ یہ ہے تغلیب القائل علی الغیر، تغلیب القائل علی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، اگر اس موقع پر ہارون علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ بھی یہی جواب دیتے۔ جو جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی، تو تغلیب القائل علی الغیر، قائل کو غیر قائل پر غلبہ دے کر دونوں کو قائل بنا دیا گیا۔ قائل کو غیر قائل پر غلبہ دے کر دونوں کو کیا بنا دیا گیا؟ قائل بنا دیا گیا۔ ایک جواب یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ نہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کوہ طور پر، ہارون علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا اپنے گھر کے اندر۔ سمجھو، موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کوہ طور پر، اور ہارون علیہ السلام نے یہی بات کہاں کہی تھی؟ اپنے گھر کے اندر۔ اللہ پاک نے ذکر کے اندر دونوں کو جمع کر دیا ہے، ذکر کے اندر دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ کچھ سمجھ آیا ہے نہیں؟ اب آؤ، قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا خطرہ نہ کرو، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فاتیاہ فقولا، جاؤ تم بس کہو تم دونوں، بے شک ہم پاس ہیں تیرے رب کے، ہے تو ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، اور نہ عذاب دے تو ان کو۔ قد جئناکا، ہمارا صرف دعویٰ نہیں بلکہ ہمارا صرف تحقیق آئے ہم تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، ترغیب ہے اور سلامتی ہے اس انسان پر جس نے تابعداری کی خواہشات کی۔ اچھا جی، انا قد اوحی الینا، یہ ترغیب لکھا ہوا ہے، پیچھے ترغیب تھی، یہ ترغیب ہے۔ بے شک ہم تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب ہے اوپر اس انسان کے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ بس یہاں ختم کر رہے ہیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا